السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اس وقت میں ہوں آپ کا بھائی ابوالفضا مکی۔ اس وقت بڑی سخت بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ، اور موسم کی پہلی بارش ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی بارش ہو چکی ایک آدھ بار، اور پھر بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے ماشاء اللہ کافی جھاڑ بھی جھک گئے ہیں، اور ماشاء اللہ سامنے ہمارے اچھے ہم سایہ پڑوسی کا مکان جو ہے ٹوٹ کر پھر سے بن رہا ہے۔ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور ماشاء اللہ بہت زیادہ بادل چھایا ہوا ہے، آپ آسمان دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بارش میں برکت فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یہ دعا کرنا چاہیے بارش کے وقت کہ اللہم صیبا نافعا، تو اللہم صیبا نافعا، اس طرح سے اللہ برکت فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اس وقت اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے۔ اگر ہم بارش میں نکلیں تو لمحے بھر میں کچے ہو جائیں گے، یہاں سے کم محسوس ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت بارش بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اور آج مجھے بڑی اچھی خوشی بھی ہو رہی ہے، میں نے گریل میں جھاڑوں کو پانی بھی نہیں ڈالا ہے، تو ماشاء اللہ اچھی بارش کی وجہ سے جھاڑوں کو بھی پانی مل گیا ہے۔ اور یہ جھاڑ کچھ ماشاء اللہ اس طرح چھو کر آ گیا، اس کو انشاءاللہ جب بارش ختم ہو جائے گی تو کل انشاءاللہ دن کے وقت اس کو صحیح کروں گا۔ ماشاء اللہ بادل گرج رہا ہے، اور ماشاء اللہ ہمارے ذاتی مکان ہے۔ اس وقت میں فرسٹ فلور کی بالکنی میں کھڑا ہوں۔ ماشاء اللہ کافی بڑا درخت ہے۔ اس وقت شام کا وقت ہو چکا ہے، تو اس سے اندھیرا بھی زیادہ لگ رہا ہے، اور شام کا وقت بھی ہے، لیکن کافی بادل چھایا ہوا ہے، اس لیے اس وقت کافی اندھیرا محسوس ہو رہا ہے۔ موسم کی اولین بارشوں میں سے ہے، اس سے پہلے ایک آدھ بار بارش ہو چکی ہے، پھر الحمدللہ بارش ہو رہی ہے۔ جھاڑ رکھنا بڑی اچھی بات ہے، جھاڑ کی حفاظت بھی کرنا چاہیے تاکہ اس سے کسی کو کچرا اور کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مگر جھاڑ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے، اس کے سائے میں لوگ ٹھہر کر ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اگر اس بارش میں ممکن ہوتا تو میں آپ کو جا کر چھت پر سے دکھاتا کہ ہم قریبی سے بہت گولکنڈہ قلعہ بھی نظر آتا ہے۔ اگرچہ ہم ٹولی چوکی میں ہیں، قلعہ یہاں سے قریب میں ہی پڑتا ہے۔ گولکنڈہ قلعہ اور 7 گنبد وغیرہ یہ پاس ہی میں پڑھتے ہیں۔ وہ ان بادشاہوں کی تاریخ کا تذکرہ ہے، جن میں اردو کا دیوان یعنی شاعری میں پہلا صاحب دیوان بھی بادشاہ موجود ہے، قلی قطب شاہ، جو اردو شاعری کا پہلا صاحب دیوان بادشاہ ہے۔
ٹھیک ہے دوستو، اتنے پر اکتفا کرتا ہوں. اگر چھت سے میں شوٹ کرتا تو بہت مزہ آتا، لیکن اس بارش میں چھت پر جانا تو بہت بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ میں ذرا سا گیٹ کھولنے کے لیے چند لمحوں کے لیے میں گیٹ تک گیا تو بڑا کچا ہو کر آیا ہوں، تو ممکن نہیں ہے کہ میں چھت پر جاؤں. بہرحال مجھے بہت لطف آیا، بہت مزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ شوٹ کیا. اچھا، السلام علیکم دوستوں. ماشاءاللہ اچھی بارش ہو رہی ہے، کافی بارش تیز ہے، اور شروع جیسے کہ میں نے کہا کہ موسم کی یہ شروعات ہے. یہاں سے انشاءاللہ موسم برسات شروع ہو رہا ہے. اللہ ان بارشوں میں برکت فرمائے، ان کو خیر کا ذریعہ بنائے، شر اور نقصان اور تباہی کا سبب نہ بنائے. ماشاءاللہ اس وقت میں گھر کے گراؤنڈ فلور پر یہاں سے یہ شوٹ کر رہا ہوں، تو کوشش تھی کہ چاہ رہا ہوں کہ کہیں اور سے ماشاءاللہ کھلی جگہ سے شوٹ کروں. کافی دوسری بالکنی سے میں نکال سکتا ہوں مووی، بڑے اچھے مناظر نظر آئیں گے، لیکن بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اب کچھ مصروفیتیں ہیں، اس وجہ سے اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا. ماشاءاللہ بڑے موٹے چھینٹے آ رہے ہیں، بارش کا مزہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ ہماری پارکنگ ہے. اس وقت میں نے وائٹ لائٹ نہیں ڈالی ہے، کلر لائٹ ڈالی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے مجھے تو بڑا اچھا انجوائے ہو رہا ہے. میں پاس کے مکانات بلڈنگس نہیں بتا رہا ہوں، تاکہ بعض لوگ رہتے ہیں کہ انہیں اچھا نہیں لگتا ہے. کل کے دن مجھے پتہ چلے گا تو شاید ہو سکتا کوئی اعتراض کرے. اس خیال سے میں کچھ آس پاس کا نہیں بتا رہا ہوں. بس پانی جو چند چھینٹے نظر آ رہے ہیں، یا اوپر جھاڑ کے پاس سے جو نظر آ رہے ہیں یہاں پر، وہ بس میں دیکھ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ آنکھ تو، بینائی تو الگ بات ہے، کیمرہ الگ چیز ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے نیچرل طور پر، وہ بہت مزہ کا پر لطف ہے. کیمرے میں پتہ نہیں کس قدر محسوس ہوگا، لیکن پھر بھی ایک یادگار کے طور پر ایک اچھی یادگار بن جائے گی، اس خیال سے میں نکال رہا ہوں. ماشاءاللہ بادل گرج رہا ہے. یہ ہمارا اشوکا ٹری ہے. ماشاءاللہ جب بھی کئی سال میں یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے تو میں اسے اوپر سے کٹ کر دیتا ہوں، پھر نارمل سائز میں رہتا ہے، پھر کچھ سال بعد لمبا ہوتا ہے. میں نے پورے سامنے کے باؤنڈری وال اور سائڈ کے باؤنڈری وال پر یہ اشوکا ٹری لگا رکھا ہے. ماشاءاللہ یہ ٹولی چوکی جانکی نگر ہے، اچھی کالونی ہے. ایسٹ جانکی نگر کالونی کہتے ہیں اسے. واچ مین ہوتا ہے یہاں پر. مین گیٹ ہے، وہ راستہ جو جا رہا ہے سیدھا راستہ، وہاں سے لیفٹ کو جانے کے بعد سیدھا جانے پر بہت بڑا گیٹ ہے، تو وہاں واچ مین ہوتے ہیں صبح شام. اور اس کالونی میں ماشاءاللہ کافی اچھے قابل لوگ، بہت زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، ہر اچھے پیشے کے قابل لوگ موجود ہیں. یہاں پر رہتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں جو یورپ میں، گلف کنٹریز میں ان کے افراد، اور وہ یہاں تو اس طرح مکس، جس طرح ہمارے لوگ آدھے باہر ہیں، آدھے کچھ یہاں ہیں،
اس طرح ان کے بھی لوگ جگہ جگہ رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اس کالونی میں پہلے کچھ تھا نہیں، چند ایک بہت زمانہ پرانی بات ہے، قریب 20 سال ہو رہے ہوں گے کہ یہاں کچھ خاص نہیں تھا، پلاٹس بھی تھے، خالی پڑی تھی زمینیں، تو اس وقت جو ہے ہم نے لے لی تھی۔ تو الحمدللہ اس کے بعد یہاں تعمیر کی گئی، یہ بلڈنگ بنائی گئی ہماری، اللہ اس میں برکت فرمائے۔ تو اس کے دو طرف سے راستے نکلتے ہیں، ایک یہ طرف ادھر یعنی آنے والوں کے لیے لیفٹ، اور پھر ادھر سے سیدھا راستہ۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سینٹر ہے یہ۔ تو وہاں اس وقت ہم نے یہاں اس وقت لے کر اس دور میں ہم نے اب یہ بنایا تھا، اور جب کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں اس دور میں، کھلا میدان تھا۔ تو الحمدللہ اس جگہ کو آباد کرنے والوں میں سے ہیں ہم۔ اور ایک لطیفہ سنیے کہ بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پرانے لوگوں کو سکھانے لگتے ہیں کہ آپ کی کالونی کیسی ہے، یہاں کیا ہے، اور ویسے لوگوں پر سوائے ہنسی کے کچھ آتی نہیں، صرف ہنسی آتی ہے ہم لوگوں پر، کیونکہ ہم ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کالونی کیسی تھی، پہلے کیا تھی، اب کیا ہے، کیا پہلے اچھی تھی، اب کیا خراب ہوئی ہے، اس کے بعد کوششوں کے بعد سدھارا جاتا ہے تو ماشاءاللہ پھر سے اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ بیچ میں پرابلمس آ رہی تھیں، لوگ وہاں پر جیسے ہی ہم وہ مین گیٹ کے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر مین روڈ ہے، ماشاءاللہ اچھی مین روڈ ہے، بہت ٹریفک رہتا ہے، پوری شاپس بھری ہیں۔ تو وہاں سے لوگ رمضان کے مہینوں میں اور دوسرے تہواروں میں اور اس طرح جو بھی یعنی مخصوص دن مہینے ہوتے ہیں شاپنگس کے لیے آتے ہیں، تو گیٹ کے اندر جب گیٹ نہ ہوا کرتی تو اندر آ کر کار پارک کر چلا جایا کرتے، سب کاریں لگا کر چلے جاتے، بائکس لگا دیتے، اور اس کے علاوہ پھر کچھ بہت ایسا ہونے لگا کہ لوگ وہاں پر کوئی آ کر پیشاب کر جاتا یا پھر کوئی کچرا ڈال دیتے بے ڈھنگی، بالکل سسٹم ہی خراب کر رکھا تھا۔ بڑا یعنی کالونی کے لوگ تو نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے لچر قسم کے لوگ کالونی میں بھی آ گئے تھے جو پورا ماحول بگاڑ کر رکھ دیا تھا انہوں نے۔ لیکن یہ سب غور و فکر کے بعد یہاں پر سوسائٹی بنائی گئی، تو اس کے بعد سے ایکشن لیا گیا اور گیٹ لگائی گئی، گارڈس رکھے گئے، اور باہر سے آنے والوں کے لیے روک تھام کر دی گئی، پھر نہ کوئی کچرا ڈالتا نہ کچھ، بڑا اچھا کنٹرول کر لیا گیا۔ تو اب ماشاءاللہ پرسکون ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ یہ بہت پہلے سے سکون یہاں قائم تھا، آس پاس ہرے بھرے جھاڑ رہتے تھے، ماشاءاللہ موسم میں بڑے پھول لگتے ہیں، زمین پہ اتنے پھول گرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پھولوں ہی کے اوپر سے آنا جانا ہوتا ہے۔ زیادہ یہاں شور شرابہ کچھ نہیں، بہت سکون کی کالونی ہے۔ بیچ میں ایسا بھی ہوا تھا کہ لوگ گانے لگاتے زور زور سے، آدھی آدھی رات تک گاڑیوں کو یعنی کار پارک کر کے اس کے پاس کھڑے رہتے، جمع ہو کر ٹھہرتے، گپے مارتے، ہنستے، شور شرابے کرتے، کوئی کنٹرول ہی ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال پھر وہ سب کچھ ماحول وقت کے ساتھ اس کو سدھارا گیا، تو الحمدللہ اس میں وقت لگا، اور اس میں مجھے اپنے طور پر بھی کافی فائٹ کرنی پڑی، کیونکہ اکثر تر لوگ گانے، میوزک، سانگس یہ سب چیزیں پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول ویسا نہیں ہے۔ یہ گانے بازوں سے، شور شرابوں سے ہم اکثر دور رہتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی دینی ماحول ہے، اور زیادہ گناہوں کی چیزوں میں ہم جاتے نہیں ہیں، گناہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ
گانے سننا، میوزک لگانا یہ سب گناہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بجائے اس کے انسان وقت خراب کرنے کے، انسان قرآن پڑھے، نماز پڑھے، نیک کاموں میں رہے، اچھے کام کرے، گانوں کی جگہ قرآن سنے، قرآن پڑھے، وقت اپنا اس میں لگائے۔ بہرحال اس طرح کچھ ماحول سا بن گیا تھا، لیکن دوسروں کو کچھ تکلیف نہ ہوتی کیونکہ وہ سب اسی ماحول میں رچے بسے تھے۔ اکثر تر اپنے گھروں میں گانے باجے، سب سیریلز، فلمیں، یہ سب گھر گھر میں چلتا ہے۔ یہ تو ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر بھی بہرحال یہ سب چیزیں لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ برداشت کرتے اس لیے ہیں کہ انہیں لگتا ہی نہیں کہ وہ برا ہے، اور جو یہ چیزوں سے دور ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کتنا برا ہے، ان کو لگتا ہے برا۔ جو انسان قرآن پڑھتا سنتا ہو، لازمی بات ہے کہ وہ وہی چاہے گا، وہی چیز سے خوش ہوتا ہے۔ اور گانوں سے دور رہنے والا انسان، میوزک سے دور رہنے والا انسان، جب اس کو میوزک سنائی جاتی ہے تو لازمی بات ہے وہ بیزار آتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے بے غیرت لوگ بھی رہتے ہیں، تو ایسے ہی ہوا ہماری اس کالونی میں بھی۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے جو 20 سال پہلے پتہ نہیں پیدا ہوئے بھی تھے یا نہیں، اور جو چھوٹے تھے آج وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کتنوں کی شادی ہو چکی ہے اور کتنے صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ گھر گھر کی تعلیم تربیت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی تربیت ایک نہیں ہوتی۔ بہرحال اب الحمدللہ کافی وقت بولتے رہنے کے بعد میں اکثر نیٹ پر بھی لکھتا ہوں تو وہ سب پڑھتے ہیں۔ اور کسی سے میری فائٹ ہوئی، لوگوں نے مجھ سے فائٹ کی، میں تو کسی سے لڑتا نہیں ہوں، ناحق لوگ لڑتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں، اس طرح مجھ سے بھی الجھ بیٹھے۔ تو بہرحال فائٹ چلی، اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ الحمدللہ مسلسل صبر، تلقین، اور پھر کچھ ایسی فائٹ کے جس میں ہمیشہ قانون کو، پولیس کو ساتھ رکھتا ہوں، تو میں نے پولیس کی مدد لی۔ اس کے بعد سے ماحول میں بہتری آئی۔ لگتا ہے وہاں کوئی کار اسٹارٹ ہوئی ہے اس لیے لائٹ آ رہی ہے، یا کار آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بارش کا بڑا اچھا لطف آ رہا ہے۔ بس میں ایسے ہی یہ شوٹ کر رہا ہوں، میں خود دیکھتا کھڑا ہوں، اس لیے سوچا کہ خالی کیوں نکالوں، کوئی کار اسٹارٹ ہو رہی ہے شاید۔ ابھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا تھا، ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے۔ مسجدوں میں پرسوں سے نمازیں جاری ہو گئی ہیں، الحمدللہ مسجدیں کھل گئی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اب اس وقت تو سب اندھیرا ہے، میں نے ادھر لائٹ آف کر رکھی ہے، ادھر تک دیکھا جا سکتا ہے اندھیرا ہے۔ تو لگتا ہے کچھ کار نکل رہی ہے یا ریورس لے رہا ہے، اس وجہ سے کچھ۔ ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی پرسکون کالونی ہے۔ اس میں ایک ہی گیٹ ہے، بہت بڑا گیٹ لگا ہے۔ وہاں سے جب انٹری کرتے ہیں تو اندر آنے کے بعد پھر ایک وہی راستہ رہتا ہے باہر جانے کے لیے۔ آدمی گھوم پھر کر پھر اسی گیٹ سے باہر جانا پڑتا ہے، اسے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
دوسری کالونیز ہیں وہاں پر کوئی اس طرح سے گیٹ نہیں لگے گی، صرف نمبر رکھ دیے ہیں کہ فلاں کالونی نمبر فلاں، نیم فلاں، نمبر فلاں، گیٹ نمبر، اس طرح گیٹ نمبر فلاں، گیٹ نمبر فلاں، لیکن باضابطہ کوئی گیٹ نہیں ہے۔ واچ مین رہتے ہیں لیکن یہاں گیٹ ہے، واچ مین ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ یہاں یہ ٹولی چوکی ہے، یہاں پر پاس ہی میں یہاں سے تقریباً شاید 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر گولکنڈہ قلعہ ہے اور 7 گنبد ہے۔ دکن پارک ہے جہاں ہم صبح واکنگ کے لیے جاتے ہیں، کارڈ بنا رکھا ہے، بڑا اچھا پارک ہے، صبح کی سیر ہو جاتی ہے، واکنگ کرنا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے۔ اب بارش تقریباً رک رہی ہے، چھٹے آ رہے ہیں، چند چھٹے ہیں آ رہے ہیں، لیکن بارش رک رہی ہے اب، یا دھیرے دھیرے آتے رہے گی کیا معلوم، اللہ عالم۔ چلیے دوستو، اب میں بند کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کچھ موقع سے کوئی اور مووی نکالوں گا، کچھ اس میں کہوں گا۔ یہ صرف یادگاریں ہیں، انسان چلا جاتا ہے یا اپنے لیے تھوڑی سی یادیں رکھ لیتا ہے۔ زندگی میں میں نے دنیا کے سفر کیے، میں نے کبھی ایسی کچھ چیزیں نہیں نکالی ہیں، کوئی یادگاریں نہیں رکھی ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی سی یادیں ہیں جو میں رکھ رہا ہوں۔ آپ بھی ہمارے انجوائے میں شریک ہوں، اس لیے میں نے اس کو اپلوڈ کرنے کا سوچا ہے۔ دوستو، پھر بارش ہونے لگی ہے تو میں نے پھر کیمرہ آن کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے، میں یہاں پر اس وقت اندر سے روم میں بیٹھا ہوں۔ دراصل یہ روم گھری کا یعنی ڈرائنگ روم ہے، جس کو میں نے آفس بنا دیا ہے اور اس کی رجسٹری کروائی ہے، تو قانون کی نظر میں یہ ڈرائنگ روم نہیں، یہ ایک آفس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر میں کئی مختلف کام کرتا ہوں جو قانون کے یعنی علم میں ہے، قانون سے باخبر ہے، اور اس کا لائسنس نمبر بھی ہے۔ تو میں یہاں پر صبح سے بیٹھ کر شام تک نیٹ پر اور آنے والوں کے یعنی کام کرتا ہوں، اور ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں، دینی مسائل بتاتا ہوں، تعبیر خواب بتاتا ہوں، آن لائن بھی بتاتا ہوں، اور جو ہے نیٹ پر بھی بتاتا ہوں، یعنی آن لائن بتاتا ہوں، اور کال کے ذریعے اور آ کر بیٹھ کر پوچھنے والوں کو بھی بتاتا ہوں، ان کے علاج بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت میں نے یہاں پر لائٹ آف کر لی ہے، اور باہر سے چھینٹے نظر آ رہے ہیں، وہ جھاڑ کے پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی وہاں پر کنسٹرکشن چل رہا ہے، اس وجہ سے سامنے کچھ لکڑیاں وغیرہ لگی ہیں، وہ کچھ جال لگائے ہیں، وہ جو بھی ہو، اس لیے اتنا دقت نہیں آ رہا ہے، بڑا اچھا خوبصورت دکھتا ہے۔ تو دوستو، میرا یہ آفس ہے جسے آپ کئی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کی ویڈیوز نکالی ہیں۔ ابھی تو میں صرف بارش کے لیے یہاں جو ہے اس طرح لائٹ آف کر کے
بیٹھ کر انجوائے کر رہا ہوں. وہ دیکھیے دور سے چھینٹے نظر آ رہے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر سائڈ میں، وہ دیکھیے وہاں پر جو بارش ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گے تو کافی کچے ہو جائیں گے. چھینٹے آ رہے ہیں، کافی دکھ نہیں رہا ہے. یہاں پر اس وقت پاس میں میرا چھوٹا بچہ بھی ہے، عبداللہ، آوازیں کر رہا ہے. گود کا بچہ ہے. اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ اس کو اچھا بنائے اور نسلوں در نسلوں تک اس کے سلسلہ جاری رہے. اس سے یہ لوگوں کی خدمت کرنے والا بنے، اچھا انسان بنے. اسی لیٹا ہے یہاں پر. میرا جو آفس کا جو ٹیبل ہے یہاں پر اس کو لٹا لیا ہوں. اس کی ممی کچھ اندر بزی ہیں. یہ دیکھیے میرا لیپ ٹاپ، اس میں بیٹھ کر کام کرتا ہوں. تو ویسے نیٹ تو آ رہا ہے. پہلے ایک دور تھا جب بارش ہوتی تو نیٹ چلا جاتا. آج کل تو نیٹ نہیں جاتا ہے. نیا دور ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا دور ہے. کیمرہ کچھ ہل جانے کی وجہ سے مدھم سا ہو جا رہا ہے. اچھا دوستو، اس ویڈیو میں اب اتنا کافی ہے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا. السلام علیکم.